بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بآواز بلند کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس میں ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے وہ بہت پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ بہت پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخر کار اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا اور وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی۔ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تمہیں دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا لیکن پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ میں اب کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی سے فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے اور نبی سے نافرمانی کا نام ہی بے ایمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے اور مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔